تو اب یہ جو کہتے ہیں کلمہ ہے تو بس سارے اکٹھے ہو جاؤ ایک دوسرے پیچھے نماز پڑھ لو، جیسے کہ مرزا جیل میں کہتا ہے تو میں کہا امام حسین نے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی کہ ہوں فوت ہو گیا ہے تے او دی قبر بھی نہیں لبدی پئی تے میرا لکھ لو گل لبنی بھی نہیں. تو امام حسین نے کسی دے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی تو ہن مڑ کی بن سی انہیں یہ تو مینوں نہیں پتا، میں کہ پتا ہوندا تے سنی نہ ہوے. میں نے کہا سوال کرنے والا پاگل ہے، آپ سوال کریں جواب آپ کو ملے گا اللہ کی رحمت سے. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کلمہ پڑھ لیا تو سب ٹھیک ہے جی، جیسے وہ مرزا جیل میں کمرے میں بندھا ہوا ہے اور وہ بڑی بک بک کرتا رہتا ہے، نہیں جی مسلمان کہہ دیا تو سب کوئی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ جو خانہ کعبے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی مسلمان نہیں؟ تو پھر نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ اگر اس کے دل میں میری آل کا پیار نہ ہو تو کبھی جنتی نہ کہنا، وہ جہنم میں جائے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا. تو کیا نبی پاک کو نہیں پتا تھا کلمہ کو جنت میں جائے گا؟ میں کیا کروں ایسا کلمے پڑھنے والے بندے کا جو کلمہ پڑھ کے نبی پاک کے صحابہ کا مخالف ہے، جو کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی اہل بیت کا مخالف ہے، جو کلمہ پڑھ کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا مخالف ہے. بتاؤ ایسے کلمے پڑھنے والے کا ہم کیا کریں؟ اور ویسے بھی آپ یہ جو آج کل ایک فتنہ ہے نا، نہیں جی یہ تو کو مولویاں دے روڑے لگ دے نے، بس کلمہ ہے تو ٹھیک ہے سب. او بھائی میری بات سنو، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو آقا کریم سے کہا حضور یہ جنازہ پڑھائیں. حضرت جابر اس حدیث کے راوی فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. اب نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی یہودی عیسائی کا جنازہ تو نہیں تھا نا، جنازہ تو کسی کلمہ گو کا ہی ہوگا نا. حضور نے فرمایا میں نے نہیں پڑھانا. حضور کیوں نہیں پڑھانا؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھنا. یہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے عثمان کو نہیں مانتا، اللہ کو تو مانتا ہے نا، آپ کو تو آخری نبی مانتا ہے نا، قیامت کو تو مانتا ہے، دین کو تو مانتا ہے، یعنی باقی تو سب کچھ مان رہا ہے، ایک عثمان نہیں ماننے تو کیڑی گل ہے؟ فرمایا نہ نہ، ایسے بندے کو نہ خدا قبول کرتا ہے نہ مصطفیٰ قبول کرتا ہے جو صحابہ کا نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں ایسا کلمہ پڑھنے والوں جو صحابہ کے دشمن ہو تو تمہارے کلمے کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، اور ایسے بندے جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور بھائی تمہارے کلمے کا تو اعتبار ہی نہیں ہے. کلمہ قبول ہی اس کا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے صحابہ کا بھی نوکر ہے، نبی کی اہل بیت کا بھی نوکر. لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں، نہیں جی وہ دیکھو جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر چھڈو پرے. نا میرے نبی نے آکھیا نہیں بھئی انہیں کلمہ پڑھ لیا تو چھڑ دیو، نبی پاک نے تو نہیں چھوڑا. نبی پاک نے فرمایا سارا کچھ ہے لیکن عثمان کا ادب نہیں، اور بتا دیا کہ جو میرے صحابہ کا بے ادب ہو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جاگ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس واسطے یہ جو کہتے ہیں کلمہ گو ہے تو چھڈو پرے، ادھر دیکھیں میری طرح میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں. پہلا سپارہ اٹھائیں سورہ بقرہ، پہلا رکوع سارا ترجمے سے پڑھنا ہے آپ نے. جنہوں زیادہ شوق ہے ترجمے دا میں کہا پڑھ ذرا تین تانن ہوئے. پہلے رکوع کے اندر پہلی جو 4 آیات ہے تو یہ بات ہے، اس کے اندر تو سارا مفہوم موجود ہے ہمارے دین کے بارے میں کہ ہم نے اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، اور جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان پر ہم نے یقین اور ایمان رکھنا ہے. لیکن اس سے آگے اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. توجہ، ایک ہے کافروں کا ذکر، اور ایک ہے مسلمانوں کا ذکر، ایک ہے منافقوں کا ذکر. تو میں کہتا ہوں منافق کون نے؟ بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو منافق کہا کیوں ہے؟ انہاں دا مسئلہ پتہ کیجیے، یہ اللہ رسول کو مانتے تھے پر جیسے اللہ رسول چاہتا تھا ویسے نہیں مانتے تھے. کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی تو نبی کی شانیں نہیں مانتے، اور کبھی یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کبھی اہل بیت کو نہیں مانتے. یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں تھی جس کی وجہ سے ان کو منافق کہا گیا. تو میرے بھائی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کلمہ پڑھتے ہیں چلو چھڈو نکی موٹی غلطی ہو ہی جاندی ہے تو مسلمان ہی رہن دیو. اللہ نے منافق بنائے ہی کیوں ہیں؟ اور صرف منافق نہیں آکھیا، منافق بنا کے اللہ نے فرمایا کافر اپنے ٹھکانے میں ہوگا، مسلمان جنت میں اپنے ٹھکانے میں ہوگا، لیکن جو منافق ہے جہنم میں سب سے نیچے ہوگا کہ دھوکہ دیتا ہے، اتو تو کلمہ پڑھتا ہے وچوں بے ایمان ہے. تو کلہ کلمے آلیا سدھا ہو، پڑھ نہیں نا تے ابو بکر طرح پڑھ، حضرت عمر کی طرح پڑھ، عثمان کی طرح پڑھ. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ جو چورن بیچا جاتا ہے، نہیں جی کلمہ گو ہے تو سارے اکٹھے ہو جائیں، اور نہیں جی سارے ادھر دیکھو میری بات غور سے سنو. میں نے کہا اگر کلمہ گو سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں یہی تمہیں دین سمجھ آیا ہے، تو میں نے کہا امام حسین نے کربلا میں تمہارا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. کربلا کے اندر سامنے 22,000 کا لشکر تھا اور وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، داڑیاں بھی تھی، ان میں حافظ قاری اور عالم بھی تھے، لیکن امام حسین نے نہ ان کا کلمہ دیکھا ہے، نہ داڑیاں دیکھی ہیں، نہ ان کی نماز دیکھی ہے، نہ اذان دیکھی ہے، نہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. امام نے بتایا بات کلمے کی نہیں ہے،
बात कलमा पढ़ने के बाद नबी की इज्जत की है, सहाबा की इज्जत की है और अहले बैत की इज्जत की है और दीन की इज्जत की है। जो कलमा पढ़ के इन पाकों की इज्जत नहीं करता उसके कलमे का कोई एतबार नहीं है, और जो कलमा पढ़ के इनकी इज्जत करता है वो जहां भी रहे हमारे सर का ताज होता है। तो अब ये जो कहते हैं कलमा है तो बस सारे इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे पीछे नमाज़ पढ़ लो, जैसे कि मिर्जा जेल में कहता है, तो मैं क्या इमाम हुसैन ने पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या ख्याल है? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें समझना चाहिए कि असल हकायक क्या है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये मिर्जा जिल्मी के बारे में इसने मुझे कहा है कि थोड़ा वो लोग उसके हैं तो इनको थोड़ा, वरना मैं तो ना ही नहीं लेंदा, चूंकि हूं फौत हो गया है ते ओदी कबर भी नहीं लभदी पई, ते मेरा लिख लो गल लभनी भी नहीं। क्या बस जेनू गौस पाक धुतकार देन, जेनू दाता साहब धुतकार, जेनू वली धुतकार देन, समझ आई है? वो किथे लभेगा जनाब? इत्थे यजीद वर्गे नहीं लभ्या, निक्का जिहा। तो उसकी जो तालीमात हैं वो बदतमीजी और बेहयाई और आजादी पर मुश्तमिल है। हमारा जो दीन है ना बदतमीजी सिखाता है, ना बेअदबी सिखाता है, ना आजादी सिखाता है। हमारा दीन हमें अदब सिखाता है, प्यार सिखाता है और मुस्तफा की गुलामी सिखाता है। तो इमाम हुसैन ने तो किसी के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ी, तो हुण मुड़ की बन सी? तो मैनू नहीं पता, मैं क्या पता होंदा तो सुनी ना होवे। आप समझ आइए आप सभी हज़रात को। तो आप फिक्रमंद ना रहा करें कि हमारे सवाल का जवाब नहीं आता। मैंने कहा सवाल करने वाला पागल है, आप सवाल करें, जवाब आपको मिलेगा अल्लाह की रहमत से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत एक एक हदीस मैंने सुनाई, और उसके बाद आपको यह बतलाया कि हमारा जो दीन है उसके अंदर असल सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, कलमा पढ़ने के बाद अदब व आदाब और पाकाने उम्मत का लिहाज जरूरी है, वरना मेरे नबी ने तो सारी बातें वाज़ेह फरमा दी हुई हैं।